سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو، ہماری ویڈیوز دیکھنے والوں کو اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو آئیے ریاض الجنہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت اہم معلومات جو احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ معلومات بھی ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیں۔ اس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو آپ کور کیا ہوا ایریا دیکھ رہے تھے اسی میں باب جبرائیل ہے، اب اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دروازہ آپ کی اسکرین پر ہے یہ باب النساء ہے۔ تو جب باب النساء سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ریاض الجنہ کا مقام دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس سے پہلے ایک خاص چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو چبوترا ہے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف گئے تھے، جن کے خاندان کے افراد نہیں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رہنے کے لیے یہیں پر جگہ دی تھی۔ یہ زمزم لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا خوبصورت نظارہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک اصحاب صفہ کے صدقے میں ہم سب کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے لوث عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے اور نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو پورا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کا مقام ہے، جہاں پر خوش نصیب لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کی ہیں، نمازیں پڑھائی ہیں، امامت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا اس جگہ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر مبارک تک ہے۔ جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک حصہ ہے، جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہو جائے گی ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینیں بچھائی گئی ہیں یہی ریاض الجنہ کی پہچان ہے۔ ممبر بننے سے پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی۔ جمعہ کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونے لگا، قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور بروایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سینے مبارک سے لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کراتی ہے۔ سبحان اللہ۔ موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے۔ یہ بہت خاص جگہ ہے، یہی وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے ھذا محراب رسول اللہ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب ہے، اور محراب کے دائیں پائے پر لکھا ہے ھذا مصلی رسول اللہ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جگہ پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا ادب تھا،
क्या कमाल का अदब था। जिस जगह आपका सर मुबारक पड़ता था वो जगह बंद करा दी थी, यानी जहाँ पर हुजूर का सर मुबारक सजदे में जाता था वो जगह बंद करा दी थी अदब की वजह से कि किसी का पाँव वहाँ ना पड़े। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब हर जगह बराबर है, मगर ये मुबारक जगह सबसे बड़ी फजीलत की जगह है। यहाँ पर नमाज की अजीब कैफियत होती है। 2 रकात की भी तौफीक मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा आशिकों के लिए निहायत मोहतरम है, लेकिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्ना की शान बहुत बुलंद है। रियाजुल जन्ना रोज़ा रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सुतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबवी के बाकी तमाम सुतूनों से मुमताज़ कर दिया गया है। इन सुतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद नबवी के बाकी सुतूनों से अलग कर दिया गया है, यानी नुमायां कर दिया गया है। ये सुतून रोज़े अनवर की मगरिबी दीवार के साथ मुमताज़ कर दिए गए हैं जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़े हैं। इन अज़ीमुश्शान मुतबर्रक सुतूनों की तफसील भी है और वो तफसील कुछ इस तरह से है। सुतून अबी लुबाबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने वाक़े है। इसे सुतून तौबा भी कहा जाता है और इसका वाक़या ये है कि एक सहाबी हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो यहूदियों से मरासिम रखते थे। यहूदियों ने जब वादा खिलाफी कर दी थी तो अल्लाह ने कुछ ख़ास और सख्त अहकामात नाजिल फरमा दिए थे और उन तमाम अहकामात की खबर हज़रत अबू लुबाबा ने यहूदियों को दे दी थी। जब उस बात का एहसास हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया तो हज़रत अबू लुबाबा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को एक दरख्त से बांध लिया और अपने आप को खूब तकलीफ़ें दी। हज़रत अबू लुबाबा ने तौबा की, फिर उनको तौबा कबूल हुई तो उसी की यादगार के तौर पर ये सुतून बना दिया गया है जिसको सुतून अबी लुबाबा कहा जाता है। एक सुतून का नाम सुतून सरीर है। इसका मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमाया करते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतिकाफ भी फरमाया तो वहाँ सुतून सरीर बना दिया गया। सुतून वफूद उस जगह मदीने से बाहर जो वफूद आते थे, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए जो वफ्द आया करते थे, उन तमाम वफूद से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात किया करते थे तो वहाँ सुतून वफूद बना दिया गया। वफूद का मतलब होता है जो डेलीगेशंस होते हैं, तो उस यादगार के तौर पर सुतून वफूद बना दिया गया। उसी तरह से सुतून हज़रत अली जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा हसनैन के बाबा नमाज अदा किया करते थे तो वहाँ सुतून हज़रत अली बना दिया गया। उसी तरह से सुतून तहज्जुद, ये सुतून असहाब सुफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़े है। इस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे, इसलिए उसका नाम सुतून तहज्जुद है। इसी तरह से सुतून जिब्राइल, इस जगह से हज़रत जिब्राइल दाखिल होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। आजकल ये सुतून रोज़ा मुबारक के अंदर आने की वजह से नज़रों से उजल है, यानी इस सुतून की ज़ियारत नहीं हो पाती है। तो ये तमाम तफसीलात है। ये तमाम तफसीलात आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में सिर्फ यही मालूमात नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से। ज़ाहिर सी